الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم سید قزوینی علیہ رحمہ کی کتاب ہے المہدی من المہد الی الظہور، اس میں ہم پہنچے ہیں فصل سادس عشر پہ، اور یہ صفحہ نمبر 374 ہے پی ڈی ایف کے اعتبار سے، اور عنوان بحث ہے علائم ظہور ہی، کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات۔ تو یہ بحث جو ہے وہ شروع ہوتی ہے علامات سے، کہ ظہور سے پہلے جو ہے وہ کون کون سی علامات سرزد ہوں گی۔ مصنف نے یہاں پہ کہا ہے کہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں اس کا جب مطالعہ کیا جائے اور ساری علامات کو نوٹ کیا جائے تو اس کی 3 کیٹیگری جو ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہیں، یعنی ظہور کی علامات کی 3 قسمیں ہمارے پاس۔ پہلی قسم کو جو مصنف نے نام دیا ہے العلائم العامہ، کہ عمومی علامات، اور اس سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ علامات اسی سال میں جو ہے وہ پیدا ہوں کہ جس سال ظہور ہونا ہو امام کا، بلکہ یہ امام کے ظہور سے 10 سال پہلے یہ علامات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اور ان علامات میں کیا ہوگا کہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر معاشرہ ہے اس کے اندر جو انحرافات ہوں گے اور جو ان کی بے دینی ہوگی، اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے کے کیا حالات ہوں گے، دیگر معاشرے کے کیا حالات ہوں گے، برائیاں کس طرح سے پھیل جائیں گی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک علامات ہیں۔ تو یہ علامات مصنف کہتے ہیں کہ قبل ظہور امام بعشرات السنین، کہ 10 سال پہلے، 20 سال، 30 سال، یہ اس سے پہلے کیا یہ معاشرے کے جو انحرافات ہیں دینی حوالے سے وہ سارے پیدا ہو چکے ہوں گے۔ یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری پھر مصنف نے علامت کی قسم یہ کی ہے کہ دوسری علامات کی قسم وہ ہے کہ جو امام زمانہ کے ظہور جس سال ہونا ہوگا اسی سال پیدا ہوں گی، یا اس سال سے 1 سال قبل پیدا ہوں گی۔ اور یہاں پہ نہیں، یہ تیسری قسم ہے۔ دوسری قسم جو مصنف نے پیدا کی ہے کہ اس میں کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ اس سال نہیں ہوں گی، یا اس سال سے 1 سال پہلے نہیں ہوں گی، بلکہ یہ کچھ سال جو ہے وہ پہلے ہوں گی، لیکن وہ سال بھی کیا ہے زیادہ بنتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ 5 سال ہیں، 6 سال ہیں، 10 سال ہیں، یعنی یہ بھی بہت زیادہ سال پہلے ہے۔ کم از کم اس سال یا اس سے 1 سال پہلے کی یہ علامات نہیں ہیں دوسری۔ اور ان کو مصنف نے تعبیر کیا کہ آخری زمانے میں جو فتنے کھڑے ہو جائیں گے، الملاحم والفتن سے کیسے تعبیر کیا کہ آخری زمانے میں جو فتنے اور فساد ہوں گے یہ اس سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں۔ پھر جو تیسری قسم ہے نا وہ ان علامات کی ہے کہ جو ظہور کے سال پیدا ہوں گی یا ظہور کے 1 سال پہلے کیا پیدا ہوں گی۔ پھر یہ جو تیسری قسم ہے اس کی جو ہے وہ آگے کیا 2 قسمیں کی جاتی ہیں، کہ ایک کو جو ہے وہ نام دیا علائم غیر حتمی کا، غیر المحتومہ، اور ایک کو جو نام دیا علائم حتمی کا۔ تو غیر محتومہ کا کیا مطلب ہے کہ اس کا معنی مصنف یہ کرتے ہیں کہ وَمَعْنَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علامتیں یقینی نہیں ہیں۔ فَيُمْكِنْ أَن تَقَعَ وَيُمْكِنْ أَن لَا تَقَعَ، کہ ممکن ہے کہ یہ علامتیں پیدا ہو جائیں اور ممکن ہے کہ یہ علامتیں پیدا نہ بھی ہوں، یعنی ہو سکتا ہے یہ علامتیں پیدا نہ بھی ہوں پھر بھی امام کا ظہور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ پیدا ہو جائیں، لہذا ان کا ہونا اور نہ ہونا قطعی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے۔ جبکہ اسی جو علامت کی قسم ہے کہ جو ظہور کے سال یا اس سے 1 سال پہلے پیدا ہوں گی، اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ حتمی علامات کی ہے۔ حتمی علامات سے کیا مراد یہ ہے کہ وَهِيَ قَطْعِيَّةُ الْوُقُوعِ لَا مَحَالَةَ، کہ جس نے ہمیشہ جو ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ ان علامتوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ علامتیں نہ ہوں اور امام کا ظہور ہو جائے، یعنی یہ علامتیں امام کے ظہور سے پہلے ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ٹوٹل کیا 3 قسمیں ہوں گی۔ پہلی جو ہے وہ اسلامی معاشرے اور دیگر معاشرے میں جو انحرافات ہیں، دوسری جو ہے وہ جو فتنے اور آزمائشیں ہوں گی، اور تیسری جو ہے نا وہ جو اسی سال کے یا 1 سال پہلے کی علامات ہیں جو حتمی اور غیر حتمی کی طرف تقسیم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے کہا کہ ایک اور مشکل روایات میں ہمیں یہ پیش آتی ہے کہ بعض علامتیں تو ایسی ہیں کہ ان کا معنی بڑا واضح اور ظاہر ہے، وہ جیسی آپ روایت پڑھیں گے اہل بیت علیہ السلام کی تو وہ علامت آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بعض علامتیں ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ گہرائی پائی جاتی ہے اور وہ واضح نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ اشارے ہیں، کچھ رموز ہیں، اور ان کے لیے پھر مصنف نے کہا کہ ہم سے جو کچھ پہلے والے لوگ ہیں علماء اور خود جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، اور کہا کہ خصوصاً جو میرے زمانے کے لوگ ہیں،
انہوں نے کیا کی ہے کہ ان احادیث کی تفسیر کی ہے، اور تفسیر بھی ظاہری بات ہے ان کی جو اپنی نظر ہے اور اپنی جو دقت ہے اور اپنا جو تجزیہ ہے انہوں نے وہ اس کے اوپر پیش کی ہے۔ اور اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں تو کیا میں بھی یہ احادیث نقل کر کے انہی کی طرح کی تفسیر بیان کروں گا؟ مصنف کہتے ہیں نہیں، میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تفسیر بیان نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ مصنف کیا بیان کرتے ہیں کہ جن علماء نے ان احادیث کی تفسیر بیان کی ہے جو واضح نہیں تھیں، کلیئر نہیں تھی، رموز اور اشارے تھے، ان کے پاس بھی کوئی دلائل نہیں ہے ایسے کہ کوئی تاریخی دلائل ہوں، کوئی علمی دلائل ہوں، بس وہ ایک ظنی قسم کی باتیں، کوئی قطعی دلائل تو ان کے پاس ہے نہیں۔ تو مصنف پھر کہتے ہیں کہ فإننی لا اتجرأ، میں تو یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ فی ان اتبعہم فی تلک التوجیہات، کہ ان توجیہات اور ان تشریح میں ان لوگوں کی اتباع کروں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں کہ فاللہ ورسولہ واہل البیت اعلم بحقائق الامور، کہ اللہ کا رسول اور اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت رسول یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے، ہم تو جو ہے وہ فقط اس کا ایک اندازی لگا سکتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہوگی۔ مثال کے طور پہ مصنف نے ایک مثال ہمیں دی ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب الارشاد میں ان علامات میں سے مثال کے طور پہ ایک علامت یوں کر کے نقل کی کہ وَنُزُولِ الطُّرُقِ الْجَزِيرَةَ وَنُزُولِ الرُّومِ الرَّمْلَةَ، کہ امام کے ظہور سے پہلے جو ترکی ہیں وہ جزیرہ کے اوپر آ جائیں گے، اور جو روم والے ہیں وہ رملہ کے اوپر آ جائیں گے۔ پھر مصنف نے کہا اب اس کی جو ہے وہ تفسیریں علماء کی طرف سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ بات واضح نہیں ہے، وہ جو تفسیر کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پہ ترک جو ہے وہ جزیرہ کے اوپر نازل ہوں گے، تو ترک سے کیا مراد ہے؟ کیا ترکیوں سے مراد جو ابھی لوگ جو ایران کے اندر ایک حصے میں رہ رہے ہیں وہ والے ہیں، یا عراق کے شمال میں بھی کچھ ترکی رہتے ہیں، کیا وہ مراد ہیں، یا خود جو ہے وہ ترکی کا ملک مراد ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے؟ تو اس ترک سے کیا مراد ہے، یعنی یہ واضح نہیں ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ کسی کون سا ترک معین ہے، یہ روایت میں کیا معین نہیں کیا گیا، تو اس میں جو بھی اس ترک کی تفسیر کرے گا اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، قطعی دلائل۔ اسی طریقے سے آپ جزیرہ کے اوپر نازل ہوں گے تو جزیرہ سے مراد جزیرہ عرب بھی ہو سکتا ہے، جس کو روایات میں اور تاریخ میں جزیرہ عرب سے کہا جاتا ہے، یا اس جزیرہ سے کیا مراد ہے، یعنی ابھی جو جزیرہ مشہور ہو چکا ہے خراک کا جزیرہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی اس جزیرہ کی تفسیر بھی واضح نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو روم کا لفظ استعمال ہوا، اس روم سے کیا کیا مراد ہے؟ مثلا نے کہا روم سے مراد تو ظاہری بات ہے آج کل کا جو یورپ کا جو علاقہ ہے وہ سارے کا سارا روم کہلاتا ہے۔ تو اب یورپ کے علاقے میں بھی کیا ہے، بہت سارے بر صغیر بن چکے ہیں، بر صغیر ہیں، بہت سارے حصے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ کون سے جو ہے وہ مراد ہیں یورپی لوگ کہ جو کدھر آ جائیں گے جی، رملہ کی زمین پہ اوپر آ جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ اس رملہ سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی واضح نہیں ہے، یعنی روم کی تفسیر ممکن ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس سے مراد امریکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر رملہ سے کیا مراد ہے کہ ریت والی زمینیں، کیا اس سے مراد عراق ہے، ایران ہے؟ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کیا ہے واضح نہیں ہے۔ اسی طریقے مصنف نے کہا کہ جو روایات میں مغرب کے لفظ موجود ہے، مشرق کا لفظ موجود ہے، اس کی آپ کیا حد بندی کریں گے، کیا تحدید کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دی کہ جی امام سے پہلے بنو فلاں کی حکومت ہوگی، تو بنو فلاں میں ایک بندے کے جو ہے نام لکھا گیا، اب اس سے مراد جو ہے وہ کون سا بندہ ہے؟ اور اسی طریقے سے بنو عباس مثلا لفظ ہوا، بنو عباس سے مراد کیا ہیں؟ کیا وہ عباسیوں کی حکومت ہے کہ جو گزر چکی ہے، یا کوئی اور کوئی حکومت آنے والی ہے کہ جن کا جو شجرہ ہے وہ عباسی خاندان سے ملتا ہوگا؟ تو اس طریقے سے مصنف نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی یقینی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ ہم باقاعدہ تفسیر کریں کہ اس حکومت بنو عباس کا جو ذکر ہوا اس سے فلاں حکومت مراد ہوگی، رملہ سے فلاں مراد ہے، ترک سے فلاں مراد ہے، روم سے فلاں لوگ مراد ہیں۔ تو یہ جو ہے مرادوں کو واضح کرنا یہ ہمارے جو ہے وہ بس کی کام نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو ایسے ہی بیان کر دیں گے، اور پھر مصنف کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ ثابت کرے گا، مستقبل جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ ان کلمات کی تفسیر سے کیا مراد تھی اور ان کی تطبیق جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ زمانے کے اوپر چھوڑتے ہیں، مستقبل کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ثابت کر دے گا کہ ان سے کیا مراد تھی اور کون سے لوگ مراد تھے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو عمومی علامات ہیں کہ جو انحرافات والا معاشرے میں پیدا ہوں گے، تو مصنف کہتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ روایات ہیں ہمارے پاس، اور مصنف نے یہاں پہ شیخ صدوق الرحمٰن نے جو کتاب میں کمال الدین میں جو ایک روایت نقل کی ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، اسی روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور وہ جو روایت ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ ہے، کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ خطبہ دیا اور اعلان کیا کہ سلونی ایھا الناس قبل ان تفقدونی، کہ اے لوگوں مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو اور میں تمہارے درمیان نہ رہوں،
اور یہ انہوں نے 3 دفعہ جو ہے یہ جملہ دہرایا۔ اب لوگوں کے مختلف سوال شروع ہوئے، اس میں سے سعصع بن سوحان جو ہے امام کا صحابی ہے، وہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے جو ہے وہ امام سے سوال کیا کہ متى یخرج الدجال، یہ دجال کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کب جو ہے وہ خارج ہوگا، کب نکلے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ اقعد، بیٹھ جاؤ، فقد سمع اللہ کلامک، کہ اللہ نے تمہارا کلام سن لیا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کس بات کو جو ہے وہ جاننا چاہتے ہو۔ سعصع بن سوحان امام کے قریبی جو ہے وہ صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں، صاحب اسرار اور رموز رکھنے والے ہیں۔ تو پھر امام نے جو ہے وہ دجال کے خروج کے لیے کچھ جو ہے وہ علامات جو ہیں وہ ذکر کی، ولیکن لذالک علامات وہیہات، کہ اس کے لیے کچھ علامات ہیں، کچھ حالات ہیں، کہ کچھ حالات ایک دوسرے کے تابع ہوں گے، اور یہ تابع ایسے ہوتے ہیں کہ النال بالنال، جیسے انسان قدم اٹھاتا ہے ایک قدم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ جو علامات ہیں اگر تم چاہتے ہو تو یہ میں جو ہے وہ تمہارے لیے بیان کر سکتا ہوں۔ تو قال نعم یا امیر المومنین، تو سعصع نے کہا کہ ہاں آپ یہی علامات جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کریں کہ آخری زمانے کی علامات جو ہیں وہ کیا ہوں گی۔ فقال علیہ السلام احفظ، تو امام نے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ احفظ، کہ تم ان علامتوں کو جو ہے وہ یاد کر لو۔ تو اس زمانے میں صحابیوں کے حافظے بھی بڑے اچھے ہیں، پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے، کیونکہ ڈیپینڈ حفظ کے اوپر ان کا زیادہ ہوتا تھا، تو وہ پوری روایات جو ہے وہ صحابی یاد کر لیتے تھے۔ تو اب امام نے جو ہے وہ علامات جو ہے وہ بیان شروع کی۔ سب سے پہلی جو امام علیہ السلام نے علامت یہاں پہ بیان کی کہ اذا امات الناس الصلاۃ، کہ پہلی علامت یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ نماز کو مردہ کر دیں گے، یعنی نماز کی کوئی حیثیت ان کے ہاں نہیں ہوگی۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ، کہ امانت کو جو ہے وہ ضائع کرنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہری امانت تو یہی ہے کہ جو امانت کسی کو دی جاتی ہے، رکھوائی جاتی ہے، تو وہ اس میں کیا کرپشن کر جاتے ہیں۔ اور تیسری علامت کیا ہے کہ وَاسْتَحَلُّوا الْكِذْبَ، کہ جھوٹ جو ہے وہ حلال سمجھیں گے، جھوٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ اور جھوٹ کے متعلق جو ہے وہ فقہی طور پہ جو ہماری بحث ہوتی ہے کہ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے، بچوں سے جو ہے وہ جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے۔ یعنی خدا سماحت الشیخ بشیر نجفی دام عزو کو زندگی عطا فرمائے، جب وہ نصیحت کرتے ہیں زائرین کو تو ان کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ آج کل جھوٹ کو ہم نے حلال سمجھ لیا، کہ ہم بچوں سے باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے جو ہے وہ کھلونا لے کر آؤں گا، فلاں گاڑی لے کر آؤں گا، اور تاکہ وہ گھر سے جانے دے، جان چھوٹے اس سے۔ تو یہ جان چھڑانے کے لیے بچے سے عام طور پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے سے جھوٹ بولیں وہ بھی حرام ہے۔ تو چھوٹے بچوں سے جھوٹ کو کیا گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، کوئی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں کیا کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس چیز کو ایڈ کریں تو مذاق میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا تو عام چل گیا ہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے معاشرے میں جو دیندار معاشرہ ہے اس میں بھی دیکھا ہے کہ ایک مومن بھائی کو پریشان کرنے کی خاطر جو ہے وہ جھوٹ بول دیا، ٹھیک ہے، اس کا موبائل اٹھا لیا، کہا کہ دیکھو جی آپ کا موبائل تو گم ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے اسے کہا کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ فلاں بندہ اس طرح سے کہہ رہا تھا تاکہ اسے پریشان کریں، پھر بعد میں کہ نہیں قبلہ صاحب ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی ٹوٹل جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنا کیا حرام ہے۔ تو یہاں پہ پھر امیر الاسلام کا کیا جملہ ہے کہ آخری زمانے میں جھوٹ کو حلال سمجھ لیا جائے گا، بالکل حلال، جیسے مزاح جو ہے نا، مومن کے ساتھ مزاح کرنا اگر حد کے اندر ہو، احترام کے اندر ہو، وہ حلال کام ہے، تو جھوٹ کو بھی اسی حلال کی طرح ہی سمجھا جائے گا۔ اور یہ واضح ہے کہ اگر پڑوسی کوئی چیز مانگنے آتے ہیں کہ لو صاحب میں وہ چیز چاہیے، نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نہیں ہے، سیدھا کہہ دینا نہیں ہے، کیا مطلب جھوٹ بول رہے ہیں واضح طور پہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ کو ہم نہیں دیں گے، یہ جملہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو نہیں دیں گے تو اس سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو گیا، اگلے کو بھی پتہ ہے، اگلا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی واضح پتہ ہے۔ یعنی یہ اس طریقے سے واضح طور پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں جان چھڑانے کی خاطر، اس کو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹانے کی خاطر، بچوں سے ہو گئے، حتیٰ کہ جو ہمارے پاس سوالات موجود ہوتے ہیں بیوی سے جو ہے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ فقہا کا فتویٰ ہے کہ بیوی سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، سماعت و صحیح ثانی اور موجودہ مراجع بیوی سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، چوتھی جو چیز ہے اس میں کہ واکل الربا، کہ وہ جو ہے وہ سود کو جو ہے وہ کھائیں گے، سود کے حوالے سے تو واضح ہیں چیزیں۔ واخذ الرشا، اور رشوت لینا شروع ہو جائے گا۔ وباع الدین بالدنیا، دین کو جو ہے وہ دنیا کے بدلے میں جو ہے وہ بیچا جائے گا۔ واستعمل السفہاء، اور جو پاگل لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ کام اور ذمہ داریاں دی جائیں گی، جو سفیہ ہوں گے، سفیہ کو جو ہے وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں دے دی جائیں گی، بڑا بنا دیا جائے گا۔ وقطع الارحام، اور رشتہ داروں سے تعلقات کیا توڑ دیے جائیں گے۔ وتبع الاہواء، اور خواہشات کی پیروی کی جائے گی۔ واستخف بالدماء، اور جو ہے وہ خون بہانا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا، اس کی کیا کوئی ویلیو نہیں ہوگی، بندے جو ہے وہ کئی کی مار دیے جائیں گے۔
وکان الحلم ضعفن، اور یہ جو حلم اور صبر ہے اس کو کمزوری سمجھا جائے گا، حالانکہ علم کے ساتھ جو حلم ہے صبر کرنا، کوئی کسی کو بات غصے سے کہہ دیتا ہے تو وہ آگے سے صبر کر جائے، اسے جواب نہ دے، تو جو صبر کرے گا بجائے اس کے کہ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے کہ بھئی قبلہ صاحب میں بڑا حلم ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہا جائے گا کہ اس کو تو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کیسے جواب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آگے 4 جملے جو ہے وہ صحیح کر کے ٹائٹ کر کے سنائے، اگلے کو پتہ لگ جائے، یعنی حلم کو جو ہے وہ کیا سمجھا جائے گا، ضعفن، کمزوری سمجھا جائے گا، وظلم فخرن، اور جو ظلم اور زیادتی کسی کے ساتھ کرے گا تو اس کو فخر جو ہے وہ سمجھا جائے گا، وکان العمراء فجرتن، اور لوگوں کے جو امیر اور بڑے سربراہ ہوں گے وہ فاجر لوگ ہوں گے، والوزراء ظلما، اور جو ان کے وزیر ہوں گے وہ ظالم ہوں گے، والعرفاء خونا، اور جو عرفاء ہوں گے وہ خیانت کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ جو لفظ عرفاء ہے اس کی جو ہے وہ مصنف نے تفسیر کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ پولیس والے ہیں، الشرطۃ والجواسیس، کہ پولیس والے ہو گئے اور وہ افراد کے جو معاشرے کا امن قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جن کو اس زمانے میں عرفاء کہا جاتا تھا، کہ ان کو ساری پتہ ہوتی ہے کہ کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، کہاں پہ جو ہے وہ چرس بیچی جا رہی ہے، کہاں پہ نظام غیر قانونی، کہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سارا پتہ ہوتا ہے نا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کیا ہوں گے، خیانت کرنے والے اصل یہی لوگ ہو جائیں گے۔ والقراء فاسقہ، اور جو قرآن کے قاری ہوں گے یہ فاسق ہوں گے۔ اب قراء کی مصنف نے کیا ہے عمومی تفسیر کی ہے کہ قراء میں قرآن کے قاری بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی کے اندر خطباء کو بھی ڈال دیا مصنف نے کہ قراء یعنی جو بھی پڑھنے والے، فضائل اہل بیت پڑھنے والی بھی آگے، اور قرآن مجید پڑھنے والے، کہ یہ سارے کے سارے جو عمومی لفظ کے مطابق فاسق ہو جائیں گے۔ وظاہرت شہادات الزور، اور جو زور کی گواہیاں ہیں، زور یعنی جو جھوٹی گواہیاں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ وَاسْتُعْلِنَ الْفُجُورُ وَقَوْلُ الْبُہْتَانُ، اور جو فجور ہے، فسق ہے، اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، یعنی لوگوں کو سامنے جو کہا جائے گا کہ ہم یہ برائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہتان، جو کسی کے اوپر بہتان لگانا ہے، اس کا جو ہے وہ واضح طور پہ اعلان کر دیا جائے گا۔ والاسم والطغیان، اور گناہ کا اور جو سرکشی ہے، اسلام کے احکام کو جو ہے وہ بغاوت کر دینا، اس کا جو ہے واضح طور پہ اعلان ہوگا، کوئی چھپ کے جو ہے وہ برائی نہیں ہوگی، جیسا کہ ابھی آپ معاشروں میں دیکھتے ہیں خصوصاً ماہ رمضان میں کہ پوری جو ہیں وہ گلیوں میں نوجوان کیا کھا پی ہوتے ہیں، جو کہ واضح طور پہ حرام کام ہے کہ سر عام جو ہے وہ کھا پی نہیں سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ وحولیت المصائب، جو قرآن مجید ہوں گے ان کو بڑا جو ہے وہ آراستہ کیا جائے گا، یعنی پرانے زمانے میں جو مصحف اور کتابیں ہوتی تھیں، قرآن کی کتاب ہے، اس کو بھی عام کتابوں کی طرح رکھا جاتا تھا، لیکن کہا کہ آخری زمانے کے جو قرآن ہے انہیں زینت و آرائش کے ساتھ جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور وزخرفت المساجد، اور مساجد کے اندر بھی کیا ہے سجاوٹ کی جائے گی، اس کو بھی جو ہے اس طریقے سے بنایا جائے گا۔ وہ طولت المنارات، اور مساجد کے جو مینارے ہیں وہ لمبے سے لمبے بنائے جائیں گے۔ وہ اکرم الاشرار، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا جو ہے پروٹوکول ہوگا، ان کو جو ہے وہ احترام دیا جائے گا۔ وزحمت الصفوف، اور اس احترام میں یا باقی چیزوں میں صفیں بڑی لگ جائیں گی اور لوگوں کا رش ہو جائے گا، یعنی باقاعدہ ان کی صفیں کیا ہیں، ان میں ازدحام ہوگا۔ واختلفت الاہواء، لوگوں کی خواہشات مختلف طرح کی ہو جائیں گی۔ ونقضت العہود، جو وعدے کیے جائیں گے ان کو پورا نہیں کیا جائے گا، توڑا جائے گا۔ واقتربت الموعود، اور موعود کیا قریب آ جائے گا۔ وشارک النساء ازواجہن فی التجارۃ حرصا علی الدنیا، یہاں پہ امیر الاسلام کی یہ جو جملہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ شریک ہوں گی بزنس میں، کیوں شریک ہوں گی، حرصا علی الدنیا، یعنی دنیا کا حرص کیا ہے زیادہ ہو جائے گا، لالچ زیادہ ہو جائے گی، یعنی اب خاتون کی ذمہ داری کیا ہے، گھر پہ بیٹھنا ہے اور تربیت کرنا ہے بچوں کی، اور شوہر کے لیے دیکھ بھال کرنا ہے، تو یہاں پہ ایسا نہیں کہ خواتین اور مرد دونوں جو ہیں وہ کما رہے ہوں گے، اور دونوں کمانا اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا کو زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی دنیا پہ اکتفا نہیں کرنا چاہتے۔ وعلت اصوات الفساق واستمع منہم، اور جو فساق کی آوازیں ہیں وہ بلند ہوں گی، اور باقاعدہ جو ہے وہ فاسق لوگوں کو جو ہے وہ غور سے سنا جائے گا، جو دیندار لوگ ہیں ان کو غور سے سنی نہیں جائے گا۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، اور جو قوم کا سردار ہے وہ ہوگا کہ جو ارذلہم سب سے گھٹیا انسان ہوگا، جو اس قوم میں سے سب سے گھٹیا انسان نے گیا گزرا وہ قوم کا کیا بن جائے گا، بڑا سردار بنا ہوا ہوگا۔ وَاتُّقِيَ الْفَاجِرُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، اور جو فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے ان سے جو ہے بچا جائے گا، کیوں بچا جائے گا، اس کے شر سے جو ہے بچتے ہوئے، اس کے شر کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ وَصُدِّقَ الْكَاذِبُ، جو بندہ جھوٹ بولنے والا ہوگا سارے اس کو کہیں گے کہ یہ اوکے ہے، ابھی یہ بندہ کیا سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہمارے سامنے تو ٹرمپ کی مثالیں واضح ہیں نا، ٹھیک ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے اور سارے اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ بولے گا تو یہ کیا ٹھیک بات کہے گا۔ ادھر جو ہے وہ نیوز جو ہے وہ صحیح دینے والے لوگ ہیں ان کی نہیں سنی جا رہی، جو جھوٹی روایات جو یورپ کی طرف سے آ رہی ہیں ان کی فوراً کیا تصدیق کی جا رہی ہے، صدق الکاذب، یعنی کاذب کی تصدیق ہو رہی ہے۔ وَتُؤْمِنُ الْخَائِنُ، اور جو خیانت کار ہے اس کو جو ہے وہ امین بنایا جائے گا،
ہے خائن، خیانت کار ہے، اس کو کہے گا کہ آپ جو ہے یہ چیز سنبھالو اور آپ قوم کی کیا دیکھ بھال کرو۔ وَتُخْلَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِف، اور قیان یعنی جو گانے گانے والی لونڈیاں ہیں اور جو معازف ہیں آلات لہو و لعب، ان کو جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ اور یہاں پہ مصنف نے اس کی تشریح کی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جو گانے بجانے والی خواتین ہیں اور جو ان کی آوازیں ہیں، کہتے ہیں یہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ پھر مصنف کا حد تک کہ جو صحرا ہیں، صحراؤں میں بھی یہ آوازیں اس طریقے سے ہیں کہ جو ٹریول کر کے جاتے ہیں ٹرکوں والے سامان لے کر، انہوں نے کیا ہے فل گانے لگائے ہوتے ہیں کہ صحراؤں میں بھی جو ہے یہ خواتین کے جو گانے گانے والوں کی آوازیں ہیں وہ گونج رہی ہیں۔ پھر کہا کہ آسمانوں میں کیا ہے ان کی آوازیں گونج رہی ہیں، جو ابھی جہاز کے سفر ہو رہے ہیں وہاں پر بھی کیا پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ جو مولا کا کلام ہے کہ آخری زمانے میں یہ بالکل پھیل جائیں گی، گانے گانے والیاں اور جو گانے کی آوازیں ہیں یہ ہر جگہ پہ کیا بلند ہوں گی۔ تو اس کی مصنف نے کیا یہ تعبیر کی ہے۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور ایک نشانی یہ بیان کی کہ اس امت کے جو بعد والے ہوں گے وہ پہلے والوں پہ لعنت کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کہ پہلے والوں نے ہمارا جو ہے وہ کرپشن کی ہے، یہ نہیں کیا، بعد والے پہلے والے پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ وَرَكَّبَتْ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ، اور جو خواتین ہیں وہ سروج کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر کیا سوار ہوں گی۔ تو مصنف نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھوڑے کی زین کے اوپر جب سوار ہوتی ہیں تو ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ شہوت انگیزی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس تفسیر مصنف نے جو ہے وہ موٹر سائیکل کو اور جو سائیکل ہے اس کو بھی کیا شامل کر دیا ہے کہ موٹر سائیکل کی سواری کرنا اور سائیکل کی سواری کرنا یہ کیا خواتین کا شیوا بن جائے گا۔ جب تم سمجھ کیا جب گاڑی میں خاتون بیٹھتی ہے تو وہ اس والے سے محفوظ ہے کہ اس کی جو ہے وہ جسم کی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ معاشرے میں کیا ایک شہوت کو اور برائی کو کیا عروج دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ جو سائیکل کی سواری ہے، موٹر سائیکل کی سواری ایسی ہے کہ جیسے مولا نے کہا تھا کہ گھوڑوں کی زینوں کے اوپر جو ہے وہ ذوات الفروج وہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی اور اپنا جو جسم کی نمائش ہے اس کے اوپر بیٹھ کے کریں گی۔ تو یہ اسی میں کیا شامل ہے کہ موٹر سائیکل اور جو سائیکل وغیرہ ہے اس جیسی جو سواریاں ہیں وہ اس کو کیا ہو جائیں گی، شامل ہو جائیں گی۔ یعنی مصنف اب خود بھی تشریح کرنے لگ گئے ہیں ایسے ایسے، ٹھیک ہے، پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم تشریح نہیں کریں گے، اب یہ تشریح کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ مصنف صاحب یہ ظاہری الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری لفظ اس کو پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں، پھر روایت کا حصہ بلکہ نہیں تھوڑا سا رہ گیا مکمل ہی کر دیتے ہیں۔ وَتَشَبُّ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی، مرد جو ہے وہ خواتین کے مشابہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو مصنف نے جو ہے نا وہ لباس اور فیشن کے اوپر کیا ہے ہٹ کیا ہے، اور مردوں کے مطابق یہ کہا ہے کہ ان کا بھی جو ہے یہ نظام بن گیا کہ تنگ جو ہے وہ قسم کے لباس پہننا شروع ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ مصنف نے کہا ہے کہ جو آبرو ہیں جو یہ والے ہیں ان کو جو ہے باقاعدہ بنایا جا رہا ہے، اور چہرے کو جو ہے نا وہ نرم و نازک بنانے کے لیے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ لگوایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ ان کا چہرہ نرم و نازک شمار ہو اور لوگ دیگر جو جوان ہیں وہ اٹریکٹ ہوں۔ مثلا نے کہا یہ خواتین والی چیزیں تھیں جو مردوں نے کیا ہے ہمارے زمانے میں اپنانا شروع کر دی ہیں۔ پھر خواتین کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ خواتین نے بھی جو ہے وہ چھوٹے بال اور پینٹ شرٹ وغیرہ اور باقی چیزیں اپنانا شروع کر دی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کام معاشرے میں کہ جو مرد کیا کرتے تھے یہ خواتین جو ہے وہ کرنے لگ گئی ہیں، انتظامی خصوصاً جو امور ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ مشابہت ہو گئی ہے، یعنی مرد اور خاتون کا بھی فرق جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ مرد جو ہے وہ خواتین کی طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، فیشن ظاہری طور پہ کام، اور خواتین کیا مردوں والے کر رہی ہیں۔ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّن غَيْرِ أَن يُسْتَشْهَدَ، اور گواہ دینے والا آ جائے گا اور اس سے گواہی نہیں مانگی جائے گی، اور دوسرا پھر گواہ دے دے گا قضاء للزمام بغیر حق کے عن رفعہ، یعنی وہ اپنے دوست کو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے خود ہی گواہ دینے پہنچ جائے گا۔ بغیر حق کے عن رفعہ، اسے پتہ نہیں ہے کہ حق کدھر ہے، بس اسے یہ پتہ چلا کہ میرا دوست ہے اس کے اوپر کیس ہے، گواہی دینی ہے تو خود ہی کیا گواہی دینے پہنچ جائے گا، جیسے خون دینے کیا بندے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ گواہی دینا اپنے جو ہے وہ دوستوں کے لیے، خاندان کے لیے یوں چل جائے گا، یعنی پتہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے، بس گواہی دینے کیا پہنچ جائیں گے۔ وَتَفَقَّى لِغَيْرِ دِينِ، اور لوگ جو ہے وہ دین کی خاطر نہیں دین حاصل کریں گے، دین کا علم لوگ حاصل کریں گے لیکن وہ دین کے لیے نہیں ہوگا، وہ دنیا کی خاطر ہوگا۔ مثلا اس کی مثال دی کہ وہ قاضی بننے کی خاطر، جج بننے کی خاطر، اس لیے جو ہے وہ لوگ دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ورنہ خود دین کے لیے نہیں کریں گے، قربت اللہ کیا نہیں ہوگا، دنیا کمانے کے لیے ہوگا۔ وَآثِرُ عَمَلَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور دنیا کے جو کام ہیں ان کو ترجیح دے دیں گے آخرت کے کاموں کے اوپر۔ وَلَبِسُ جُلُودَ الظَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، دل ان کے بیڑیوں والے ہوں گے لیکن اس کے اوپر جو کوٹ وغیرہ اور جو چمڑے وغیرہ پہنیں گے وہ بیڑ کے جائے چمڑے ہوں گے، یعنی حلال جانوروں کے چمڑوں سے چیزیں پہنی ہوئی پہن رہے ہوں گے لیکن دل جو ہے وہ ان کے بیڑیوں والے ہوں گے۔ وَقُلُوبُهُمْ أَنْتَ مِنَ الْجِيفِ، اور ان کے اگر دلوں کو دیکھا جائے تو امیر صاحب نے کیا فرمایا کہ ان کے دل جو ہے وہ مردے سے بھی زیادہ کیا بدبودار ہیں۔ وَأَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، اور جو صبر جو ایک پودا ہے کڑوا اس سے بھی کیا زیادہ کڑوے ان کے دل ہیں۔
فعند ذالک الوحا الوحا ثم العجل العجل، یعنی اس وقت پھر کیا ہے یہ صدائیں بلند ہوں کہ جلدی ہیں اور جلدی ظہور ہو اور جلدی ظہور ہو الی آخر الحدیث موجود کا، اس کے علاوہ بھی کیا ہے حدیث کا جو ہے وہ آخری حصہ موجود ہے۔ تو یہ ایک حدیث جو ہے وہ مصنف نے اکتفا کی اسی کے اوپر، کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ مصنف دیگر جو ہے وہ علامات کی طرف بڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔